بات جب ننگ و ناموس اور عزت و غیرت کی آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور آج جس مسئلے کو ہم اٹھا کے سامنے آئے ہیں وہ کسی فرد واحد کا نہیں, کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں, کسی ایک قبیلے کا نہیں, کسی ایک ضلع کا نہیں. آج کسی ایک کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے, کل یہ ہر کسی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جائے گا. آج کسی ایک ماں کو جو ہے کراچی کے اور کوئٹہ کی سڑکوں پر جو گھسیٹا گیا ہے, یاد رکھیں ہم اٹھ بھی گئے یہاں سے, ان کی ان حرکتوں کو ہم رنگ تو شاید اس وقت پیدا نہیں ہوگی, اس کے شہید والد نے شاید بنگلہ دیش بنایا تھا, پاکستان اس نے توڑا تھا. پاکستان توڑنے والے کو کسی ایک کو آپ مجھے بتائیں, ایک ہاتھ اٹھا کے یہ بتائے کہ 3 MPO کے تحت ان کو 2 دن کے لیے بند رکھا گیا. ٹریفک سگنل توڑنے پر جو ہے 3 مہینے کی آپ کو سزا ہوتی ہے. ٹریفک رولز کی وائلیشن کرنے پہ جو ہے آپ کو کئی مہینے سزا ہوتی ہے. ملک کے آئین کتنے جنرلوں نے توڑا, اور یہ بدقسمتی رہی ہے اس ملک کی. ایوب خان کو لانے والا سکندر مرزا تھا, اور اس کا تختہ دڑام کرنے والا بھی ایوب خان تھا. جنرل ضیاء کو لانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس کو نہ کہ صرف اس کا اقتدار بلکہ اس کو تختہ دار پر چڑھانے والا بھی ضیاء الحق تھا. نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی 96-97 میں, 98 میں جنرل مشرف کو لایا کہ ایک بڑا کمانڈو ہے, اس نے کارگل فتح کیا ہے, لیکن ہائی جیکنگ کی کیس میں نہ کہ صرف اس کو اقتدار سے فارغ کیا بلکہ اس کو 25 سال کی سزا اسی جنرل نے دی. باجوہ کو لانے والے ہمارے عمران خان صاحب تھے, اور اس کو بھی اقتدار سے ہٹانے والا وہ باجوہ تھا. اب شہباز شریف کسی کو لائیں, اس کے لیے تو صرف ایک ہی دعا کر سکتا ہوں, حافظ خدا تمہارا, حکومت چلانے والے. مختصراً کیونکہ ساتھیوں کو دور بھی جانا ہے, یہاں پر کچھ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اکابرین نے اپیلیں بھی کی. میں سوچا تھا کہ میں اپیل کروں گا, دھرنے کی تعداد میں کچھ اضافہ کروں گا, اور کچھ دن 18 دن ہم نے گزارے ہیں اس بیابان میں. آپ کم سے کم 8 دن ہمارے ساتھ گزارتے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو کہتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی جاتی, آپ لوگ بیٹھے ان کو ٹس سے مس کرانا جو ہمارا کام. تم عید کے بعد چاند تھے, عید کے بعد آج دیکھے وہ گھر دیکھے. بہرحال یہاں پہ کوئی میرے خیال میں جو بھی ہمارے قبائلی معتبرین ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں, جس حالات میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اپنی رضا و خوشی سے نہیں بیٹھا ہوا ہے. مجبوری انسان کو کبھی انسان کو مجبوری جو خودکشی بھی کرا دیتی ہے. بات جب ننگ و ناموس اور عزت و غیرت کی آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور آج جس مسئلے کو ہم اٹھا کے سامنے آئے ہیں وہ کسی فرد واحد کا نہیں, کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں, کسی ایک قبیلے کا نہیں, کسی ایک ضلع کا نہیں. آج کسی ایک کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے, کل یہ ہر کسی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جائے گا. آج کسی ایک ماں کو جو ہے کراچی کے اور کوئٹہ کی سڑکوں پر جو گھسیٹا گیا ہے, یاد رکھیں ہم اٹھ بھی گئے یہاں سے, ان کی ان حرکتوں کو ہم روک نہیں سکیں. ہمیں یہ تیار کرنا ہوگا, پتہ نہیں یہ بلی ہے, لومڑی ہے, بیڑیا ہے,
اب اس کی گلے میں گھنٹی باندھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ جو گھنٹیاں ہم نے باندھی ہیں اس نے الٹی وہ گھنٹیاں جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی گلے میں باندھی ہیں. اور جب کوئی ہم میں سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گھنٹیاں جو ہے ٹنگ ٹنگ ہماری گلوں سے آواز آتی ہے. اب اس کا گلا کس طرح کاٹنا ہے یہ تیار کرنا ہوگا ہمیں. اگر ہم کمپرومائز کرتے رہے ملک کے دوسرے صوبوں کا تو مجھے پتا نہیں، بلوچستان میں جو ہے نا، جو یہاں کے بلوچ، پشتون، ہزارہ، جو ہم اپنی عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جب ہماری عزتیں، غیرتیں وہ محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر ہم میں مسٹر ڈیوڈ میں کیا فرق ہوگا، ہم میں لندن میں گھومنے والے کسی اور میں کیا فرق ہوگا. بلوچستان جانا جاتا ہے ہماری ثقافت، ہماری بنیاد، ہماری تاریخ، ہماری شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے. اور ہمارے شہداؤں نے قربانیاں محض اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں یا کابینہ کے ممبر بنے. اس زمانے میں نہ سینٹ تھا، نہ قومی اسمبلیاں تھی، نہ ہی صوبائی اسمبلیاں تھی، نہ ہی کابینہ تھی، نہ ہی وزراء تھے، نہ ہی وزراء اعلیٰ تھے. آج جو ہم جانے پہچانے جاتے ہیں انہی لوگوں کی، اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے، ان شہداؤں کی قربانی کی وجہ سے آج ہماری نہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا میں بھی اگر پہچان ہے تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. کئی بار ہم ایم پی اے بھی بنے، کئی بار ہم ایم این ایز بھی بنے، کئی بار ہم سینیٹر بھی بن چکے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کرسیوں پہ برجمان ہیں تو ہمیں پہچانا جاتا ہے. پارلیمنٹ میں ہماری اگر تعداد زیادہ ہے تو لگ پاس کیا میں بولان کے کسی غار میں بھی ہوتا تو اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہمیں ڈھونڈ نکالتے. ایک سیٹ تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی کیونکہ وہاں پر اہمیت ہماری اور آپ کی اس وقت ہے جب ہمارے ہاتھ میں 4 سیٹیں ہوں. اگر 4 سیٹیں ہوں تو میاں صاحب بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زرداری صاحب بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلوچستان کے دکھ اور درد اور ان بچیوں کی آو پکار کو وہ سنتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے ان کے. لیکن وہی بچیاں جب اپنی آواز اور اپنی چیخ بڑے بلند آواز میں اسلام آباد میں سنانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے گندے پانی سے جو ہے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، ان کو پر جو ہے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں سے مداریوں کو جو بٹھا کے ان کو بے عزت کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے جو ہم سے اپیل کی ہے سر آنکھوں پر، کیونکہ اداروں کا فیصلہ ہے، آپ تمام ساتھی جو ہے نا سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. فرد واحد کا فیصلہ ہوتا تو شاید میں آج اعلان کر لیتا. تو آپ کے اس اپیل کی وجہ سے میں نے اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل یہاں پہ بلایا ہوا ہے. اس پر غور و غوض کیا جائے گا، غور بھی کیا جائے گا، غوض بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی نتیجہ نکال کر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہوگی کہ یہ نہ افتتاح ہے نہ اختتام ہے. اس کا اختتام ہمیں کرنا ہے اور اس کا اختتام ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر کے فیصلوں کی ماتحت ہم اور آپ نہ ہو، چاہے وہ حافظ القرآن ہو یا چند آیاتیں پڑھنے والا جنرل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کوئی فیض یاب ہوا ہو یا وہ فیصل آباد یا نصیر آباد کا کوئی جنرل ہو. ہمیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس دھرتی کا قرض اتارنا پڑے گا جو آج شاید ہم نے اتارنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں کا اگر تعاون رہا اور اسی جرات کے ساتھ جو آپ
ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ رکاوٹیں ہوں گی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، نہ کہ صرف آج بلکہ اس دھرنے کے دوران تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آج موجود ہیں انہوں نے اس دھرنے میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی. شاید ہمارا حوصلہ 2 دن کا ہوتا، لیکن آپ کے اس دھرنے میں شرکت کرنے سے ہمارے حوصلے جو ہے 18 دن تک قائم رہے. اور انشاءاللہ تعالی آج جو آپ یہاں پر آئے ہیں، ہمارے حوصلے تو بلند ہیں، لیکن آپ کے یہاں آنے سے ریاستی اداروں، حکومت اور حکومت کے اہلکاروں کے جو عزائم ہیں وہ انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں، پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قیادت اور ان کی کارکنوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی.